کہ ہم نے دیکھا کہ یحییٰ سنوار اب اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد حماس کے نئے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں. کیا ڈیفرنس ہے دونوں کی پرسنالٹیز میں، اور یہ جو ڈیفرنس ہے کیا اب یہ حماس کی اسٹریٹجی میں بھی نظر آئے گا؟ دیکھیں، جہاں تک پرسنالٹی کا تعلق ہے تو اسماعیل ہانیہ سے میری ملاقات ہو چکی ہے. اسماعیل ہانیہ نہایت ہی نرم مزاج شخصیت ہے، اور یہ بات اس میں میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے مقابلے میں یحییٰ سنوار کافی سخت مزاج ہیں، اور انہوں نے کیونکہ وہ عسکری ونگ سے بھی جڑے رہے ہیں تو ان کا ایک مزاج ذرا مختلف ہے. اور دوسری بات یہ کہ بعض چیزیں جو یحییٰ سنوار نے خود دیکھیں، بالخصوص 7 اکتوبر کے بعد جو اسرائیلی بربریت انہوں نے دیکھی، بہت قریب سے معاملات دیکھے، تو اس وجہ سے جو پرسیپشن ان کا ہے، میرے خیال سے اسماعیل ہانیہ کا اس نوعیت کا پرسیپشن نہیں تھا. ظاہر اسماعیل ہانیہ نے بھی بہت کچھ برداشت کیا، ان کے گھر والے شہید ہوئے، لیکن یحییٰ سنوار نے بہت ہی قریب سے معاملات دیکھے. تو میرے خیال سے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خاص کر اس ہفتے ہی میں دوحہ سے لوٹا ہوں، وہاں پر خالد مشتل بھی موجود تھے، دیگر رہنما موجود تھے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ حماس بنیادی طور پر جو لیڈرشپ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل نہ ہی سیز فائر کی طرف سے کوئی رجحان ہے، بلکہ وہ ایسکیلیشن لیڈر پہ بہت اوپر جانا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے یحییٰ سنوار جو ہے وہ ان کی طرف سے ریلکٹنس اور جو مذاکراتی عمل ہے اس کو وہ اتنا مثبت طریقے سے نہیں دیکھتے. اچھا، مجھے حسن یہ بھی بتائیے گا، اسرائیل کا رویہ جو ہے وہ حماس کی طرف کیسا ہوگا؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یحییٰ سنوار جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہیں. تو اب جب انہوں نے حماس کی قیادت سنبھال لی ہے تو کیا اسرائیل بھی اب مزید فورس استعمال کرے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ حماس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کافی مضبوط ہے. یہاں پہ یعنی شخصیت پرستی نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ سارے فیصلے کرے گا. ایک انفراسٹرکچر موجود ہے، ایک آرگنائزیشنل جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ان کا کافی مضبوط ہے. تو صرف شخصیت ہی جو ہے وہ پوری تنظیم پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ ایک پروسیس ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ بات درست ہے کہ ظاہر ہے جو مضبوط شخصیات پہ ان کا اثر ہوتا ہے. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو اسرائیل تو ہمیشہ سے حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بناتا رہا ہے. شیخ احمد یاسین سے لے کے عبدالعزیز رامتیسی اور بہت ساروں کو نشانہ بنایا، اور ابھی بھی جو بیانات دیگر کیبنٹ کے اراکین کی طرف سے ہیں وہ بہت واضح ہیں کہ وہ نشانہ بنائیں گے. یہاں پر نتن یاہو کی اپنے سروائیول کا بھی ایک معاملہ آتا ہے کہ بنجامن نتن یاہو کی ایک کوشش ہے کہ میکسیمم ایسکیلیشن ہو، امریکہ کو بھی کھینچا جائے جنگ میں، ممکنہ طور پر ایک ریجنل جنگ بھی چھڑ جائے. یہ اسیسمنٹ جو ہے وہ یعنی نہ صرف حماس کی طرف ہے، بلکہ آپ تھنک ٹینک سے بات کریں اور جو دیگر تھنک ٹینکس ہیں بشمول یعنی جو مغربی تھنک ٹینکس ہیں ان کی بھی یہی اسیسمنٹ ہے کہ ایسکیلیشن لیڈر پہ اسرائیل جو ہے معاملے کو مزید اوپر لے کر جانا چاہتا ہے. تو میرے خیال سے وہ نشانہ بنائیں گے، اور یہ واضح بھی کر چکے ہیں کہ آئندہ بھی وہ حماس کو اور اس کی قیادت کو نشانہ بناتے رہیں گے. اچھا، سیز فائر کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، قطر بھی شامل ہے، ایجپٹ بھی شامل ہے. یہ سیز فائر کی کوششیں اب کہاں تک پہنچی ہیں اور کس حد تک ان میں کامیابی کا امکان موجود ہے؟ دیکھیں، اس میں جو تازہ ترین ہے وہ تو یہ کہ امریکہ، قطر اور مصر نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ سیز فائر کے لیے جو کوشش تھی اس کو ریوائیو کیا جائے، اور 15 تاریخ کو غالباً ایک اجلاس ہوگا. اس میں قطر میں ہوگا یا پھر مصر میں ہوگا، یہ ابھی ایگزیکٹ جو ہے فی الحال جہاں تک میرے علم میں انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، کم سے کم اناؤنس نہیں کیا. لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر حماس کی اپنی جو تحفظات ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. قطر ان سے بخوبی واقف ہے. گزشتہ روز یعنی جمعرات کو انقرہ میں صدر ایردوان اور شیخ تمیم کی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے اس پر بات کی تھی، اور جو تحفظات حماس کی طرف سے دونوں پارٹیز کے سامنے رکھے گئے تھے وہ ان سے بہت بخوبی واقف ہیں. تو کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ امریکہ مختلف ڈپلومیٹک چینلز استعمال کرتا رہا ہے تھرو UAE اور دیگر راستوں سے. تو ظاہر ہے وہ قطر بھی یہ شو کر رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ اندازہ ہے کہ اتنا آسان اب نہیں ہوگا کیونکہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو گیا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اسماعیل ہانیہ ایک لیڈ پرسن تھے حماس کی طرف سے ان مذاکرات میں. ان کو نشانہ بنانا اور جو ٹائمنگ تھی وہ بالکل اس کو ایک سگنل کے طور پر لیا گیا ہے کہ اسرائیل نے اس عمل کو ٹارپیڈو کیا ہے اور وہ نہیں چاہتا. تو اب حماس کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حماس فوراً
مذاکراتی عمل کو اس وقت جاری رکھتی ہے تو اس کو حماس کی کمزوری سمجھا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آتا ہے تو اس کو حماس کی کمزوری سمجھا جائے گا، اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ بھی بربریت سے باز آنے والا نہیں ہے، جبھی اس نے اسماعیل ہانیہ کو بھی شہید کیا. تو اس کا مطلب ہے اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے بلکہ یہ معاملات اور بڑھیں گے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک طرف سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا لیوریج استعمال کرے گا، لیکن دوسری طرف اسرائیل کی جو ایک وحشیانہ بمباری ہے جو وہ نشانہ بنا رہا ہے، یہاں تک کہ جو پناہ گزین کیمپ ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے. عورتیں اور بچے واضح اکثریت ان کی ہے جن کی شہادتیں ہو رہی ہیں. تو اس سے تو کسی قسم کا ایسا پیغام نہیں ملتا نا کہ اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر کی طرف قدم بڑھا رہا ہو بالکل. یا وہ کس قسم کا امن چاہتا ہو. حماس کے جو بیانات ہیں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اور دیگر اسٹیجز پہ بھی بات واضح کرتے ہیں کہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا. گزشتہ روز صدر ایردوان نے جو بیان دیا ملاقات کے بعد شیخ تمیم کے ساتھ جو ملاقات ان کی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت واضح ہے کہ اسرائیل امن نہیں چاہتا. تو یہ بات تو تمام جو فریق ہیں ان پہ کافی واضح ہے. کانفیڈنس بلڈنگ آپ کس طرح سے کریں گے؟ کس قسم کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جائیں گے جس کے بعد تک حماس کی کہیں کہ ٹھیک ہے دوبارہ سے کوشش کی جا سکتی ہے؟ تو اس وقت تو یہ واضح نہیں ہے.